بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان نے مخالفین کے ناک سے دھواں نکال دیا اور نواز شریف کی لندن واپسی، فیصل واڈا کا بڑا انکشاف اور اٹک اور ثوابی کا نتیجہ بھی آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیصل واڈا صاحب کے متعلق کہ فیصل واڈا صاحب ابھی تک بالکل آزاد ہیں، ان کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام ٹی وی چینلز کے پروگراموں کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے بے شمار ایسے ماضی میں انکشافات کیے جو ان کے انکشافات بالکل درست ثابت ہوئے۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا فیصل واڈا صاحب نے کہ آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا جو PIA ہے اس کی فلیٹیں کیا وقت پہ جا اور آ رہی ہیں؟ تو حامد میر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وقت پہ وہ آ یا جا نہیں رہی، بلکہ فلیٹیں PIA کی اس وقت مکمل بند ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر جب پاکستان PIA کی فلیٹیں وقت پر آنا جانا شروع ہو جائیں گی تو سمجھ لیجئے گا ملک پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا پھر انہوں نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ لندن دوبارہ واپس جا رہے ہیں؟ تو فیصل واڈا صاحب نے یہ جواب دیا کہ میاں صاحب ان دنوں مری کی سیر کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کو لندن کی ٹھنڈک یاد آ رہی ہے۔ تو وہ لگ یوں ہی رہا ہے کہ میاں صاحب واپس لندن جانے والے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو لندن کی ٹھنڈک یاد آ رہی ہے تو وہ لندن واپس جا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ افواہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن واپس جانے والے ہیں اور دسمبر کے آخری ہفتے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر آئے کیا تھے میاں صاحب یہاں لینے؟ تو سادہ سا جواب ہے ناظرین اکرام، جو وہ مشن لے کے آئے تھے، جو وہ خواب سجا کے آئے تھے، ان کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ پاکستانی قوم نے، پاکستانی عوام نے ان کو چٹا جواب دے دیا۔ جو امیدیں وہ لے کے آئے تھے کہ میں جاؤں گا تو پاکستانی قوم میری بات سنے گی، میرا جو بیانیہ بھی ہوگا، جو بھی میں بیانیہ بناؤں گا وہ اس کو مان جائیں گے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ میاں صاحب نہیں سمجھے لیکن پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے کہ میاں صاحب کس طرح ملک سے 2 دفعہ بھاگے ڈیل کر کے اور کس طرح دوبارہ پاکستان میں واپس آئے۔ آج بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اکرام، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں صاحب کی سزا کو ہی ختم کر دیا گیا۔ جو ایون فیلڈ کی کیس میں سزا ان کو دی گئی تھی، اب سوچنے کی بات ہے کہاں گئی وہ JIT کی رپورٹ والیوم 10 جو 12 والیوم پہ موجود تھی۔ JIT اتنا خرچہ پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں کا ہوا، JIT بنی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سزائیں سنائیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان سزاؤں کو اڑا کے رکھ رہی ہے۔ اگر کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ تو 2 کام بہت تیزی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہے ہیں، میاں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، کیونکہ فیصلے بولتے ہیں، فیصلے بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ملک پاکستان میں اور عدلیہ میں کیا چل رہا ہے۔
ان کے دو کام بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں۔ ایک تو میاں صاحب کو فوراً سے پہلے وہ ریلیف دے رہے ہیں، اور دوسرا خان صاحب کو ہر کیس میں وہ یا تو سزا دے رہے ہیں، تو یا پھر ان کے خلاف جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ سنایا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو محفوظ ہی رکھ دیا جاتا ہے، دبا کے فائل کہیں زیادہ گہرائی میں رکھ دی جاتی ہے، نہ اوپر آئے نہ ان کا فیصلہ سنایا جائے۔ اور فیصلہ ہمیشہ تب سنایا جاتا ہے جب پچھلا کیس ان پہ نیا بن چکا ہوتا ہے، نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہوتی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، آج ایون فیلڈ کیس کی جو سزا تھی میاں صاحب کی، اس کو ختم کر دیا عامر فروخ صاحب نے۔ اب کچھ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ میاں صاحب آئے تھے اسی ڈیل سے کہ میرے جو کیسز ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں، مجھے بری کیا جائے کیسوں سے، اور مجھے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، میں دوبارہ لندن واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں میاں صاحب لندن واپس چلے جائیں گے تو ان کے گھر کے باہر جو احتجاج ہوتا تھا آئے روز، مریم کے پاپا چور ہیں، گلی گلی میں شور ہے، مریم کے پاپا چور ہے، اس طرح کے نعرے تو ان کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس لیے آئے ہیں میاں صاحب کہ یہ کیسز اپنے ختم کروا کے دوبارہ لندن چلے جائیں گے، کیونکہ الیکشن تو ان کو ملنا نہیں ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں کہ میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں، اگر آزادانہ شفاف صاف الیکشن ہوتے ہیں ملک پاکستان میں تو یہ بھول جائیں میاں نواز شریف صاحب کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے یا ان کی پارٹی الیکشن جیتے گی۔ تو ناظرین اکرام، ابیب اکرم صاحب سونو چینل پہ جو ہیں وہ سروے کر رہے ہیں باقاعدہ۔ آج انہوں نے ایک سروے کا نتیجہ دیا ہے جو حلقہ N19 سوابی کا حلقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے سروے کیا۔ اس کا نتیجہ انہوں نے بتایا کہ 62% عوام نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، 12% نے کہا ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے N49 اٹک سے جو سروے کیا اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دکھایا کہ وہاں پہ 62% لوگوں نے کہا کہ 45% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، اور 28% نے کہا کہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ اسی طرح 12-13% نے کہا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا کہ ہم چھوٹی دوسری دیگر جماعتوں کو ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یوں ہر سروے، جو بھی سروے ہو رہا ہے، چاہے کوئی پرائیویٹ طور پہ کروا رہا ہے، چاہے گورنمنٹ کے اندر سے کروایا جا رہا ہے، سرکاری طور پہ سروے، تو تمام کے تمام سروے یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ٹاپ پہ آ رہی ہے۔ تو یہ سادہ سا سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، یہ نہیں کہتے کہ کس امیدوار کو نہیں، بلکہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، PTI، پیپلز پارٹی یا نون لیگ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں یہی سروے رپورٹ آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہی ہے، ٹاپ پہ خان صاحب کی پارٹی جا رہی ہے، باقی صاحب ان خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق، پاکستان تحریک انصاف کے متعلق۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنایا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، پاکستان تحریک انصاف جو انہوں نے الیکشن کروایا تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو اب سوچا یہ جا رہا تھا، باہر جس طرح بشرا بی بی اور علیمہ خان کے متعلق نعرے بازی ہوتی رہی، یا اس طرح کا دکھانا، تاثر دینا کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان تمام باتوں کی خان صاحب نے نفی کر دی۔ انہوں نے اپنے وکلاء کی ٹیم سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں پارٹی چیئرمین کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ الیکشن کروائیں جمعے کے دن، اور جو بریسٹر گوہر خان صاحب ہیں وہ میری طرف سے عبوری چیئرمین تحریک انصاف کے لیے نامزد ہیں، ان کو آپ کامیاب کروائیں اور ہفتے کے روز اس کا رزلٹ دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب ناظرین کرام، یہ بہت بڑا انہوں نے پتہ کھیلا ہے۔ اگر کہیں کہ اس فیصلے سے انہوں نے مخالفین کے ناک سے دھواں نکال دیا تو یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ یہ جو سوچ رہے تھے، خواب سجا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا، یا خان صاحب اگر چیئرمین ہی رہیں گے تو دوبارہ جب، جس طرح آپ کو پتہ ہے میاں صاحب نااہل ہوئے تھے تو انہوں نے پارٹی ٹکٹ دیے تھے سینٹ کے، تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا وہ تو نااہل ہیں، ان کے دستخطوں سے آپ نے جو ٹکٹ لیے ہیں
وہ قابل قبول نہیں، لہٰذا آپ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں۔ تو اسی طرح کی یہ پروگرام بن رہا تھا، خان صاحب نے سمجھ لیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس وقت وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے بلکہ خلاف ہے، تو ان کو کسی بھی قسم کا اپنا ایسا موقع ہم نے مہیا نہیں کرنا جس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ تو انہوں نے بہت اچھا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ میں چیئرمین، مجھے ایک تو چیئرمینی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنی پارٹی عزیز ہے، مجھے پاکستان سے محبت ہے، میں اپنی ذات سے ہٹ کر پاکستان کے متعلق سوچتا ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا جو انہوں نے پتہ پھینکا ہے وہ یہ کہ یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی، میرے خاندان سے کوئی بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو موروثی سیاست چل رہی تھی پاکستان میں کہ میاں صاحب نائل ہوئے، چھوٹے میاں صاحب صدر بن گئے، اس طرح کی انہوں نے تمام چیزوں کی نفی کی اور یوں مخالفین کے ناک سے انہوں نے دھواں نکال دیا جو سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ختم یا ان کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں کی انہوں نے خان صاحب نے نفی کر کے ان کے ناک سے دھواں نکال دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔